صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لولدک علیک حقا، کہ تمہاری اولاد کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کچھ وقت لگائیں گے اولاد کے حقوق جاننے کے لیے۔ سب سے پہلے اولاد کا حق ہے کہ جب شادی کر رہا ہے انسان تو شادی میں صحیح بیوی اور صحیح شوہر کا انتخاب کرے، کیونکہ یہ شخص چاہ کے میری اولاد کی ماں میری اولاد کا باپ بنے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دین والی کا انتخاب کرنا۔ ابھی میں نے بتایا کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، صرف یہ مت دیکھنا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، وہ بھی دیکھنا، لیکن اس کی اخلاق دیکھنا، شرافت دیکھنا، معاملات دیکھنا، اخلاقیات دیکھنا، کیونکہ کل یہ میرے بچوں کو سکھائے گی۔ اسی طریقے سے جب شوہر کا انتخاب کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے لڑکی کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کہا کہ اگر تمہاری بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ آئے، کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دینا، ورنہ زمین میں بہت فساد پھیل جائے گا۔ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو دین اور اخلاق، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا، ہماری بچیاں صرف مال دیکھتی ہیں کئی دفعہ کہ کتنا کماتا ہے، کیسی گاڑی چلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میری بہت ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم نکاح کے لیے، شادی کے لیے انتخاب کریں کہ میری بیوی کیسی ہو، یا لڑکیاں چوز کریں کہ میرا شوہر کیسا ہو جس پہ وہ ہاں کہیں کہ ہاں جی اس لڑکے سے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے دین، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی معاشرت کو دیکھیں۔ شکل صورت بھی اہم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہ پرائیورٹائزیشن کی بات ہے کہ پرائیورٹائز جس چیز کو کرنا ہے وہ ہے دین، اخلاق، معاشرت، زبان، کیسے بات کرتا ہے وہ، کیسے بات کرتی ہے وہ، غیبت تو نہیں کرتی لوگوں کی، جھوٹ تو نہیں کہیں بولتی، کیسا اس کا رہن سہن ہے، چال چلن کیسی ہے، یہ ساری چیزیں اہم ہیں۔ یہ شخص کل کو میری اولاد کی ماں، میری اولاد کا باپ بنے گا۔ یہ بچے کا حق ہے کہ اس کے لیے صحیح شریک حیات کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ کی جائے تو یہ بھی ایک طرح سے میں تو اولاد کے لیے ظلم ہی سمجھتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کہ نکاح ہو جاتا ہے اور میاں بیوی اپنے ازدواجی تعلقات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اور بیوی میں ملاقات ہو، ازدواجی تعلقات ہوں، میرٹل ریلیشن شپس ہوں، انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوں، تو کہیں بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں ہر چیز میں بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ، مسجد میں جاتے ہیں بسم اللہ، اس کے بعد اور بھی دعاؤں کا اضافہ ہے، لیکن بسم اللہ، ہر چیز اللہ کے نام سے، ہر وہ کام جس کی شریعت اجازت دیتی ہے بسم اللہ۔ یہاں پہ بھی نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ۔ ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے بسم اللہ کا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جنات، اور جنات 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھے جنات ہوتے ہیں اور برے جنات ہوتے ہیں، اور برے جنات کو ہم شیاطین کہتے ہیں۔ بس جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، برے انسان بھی ہوتے ہیں، اور برے انسان بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ سورۃ الناس میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ اللہ کی پناہ طلب کرو، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ ان شیاطین کے وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں جو جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ تو انسان بھی شیطان بن جاتا ہے۔ تو یہ جو جنات ہیں یہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب انسان کہتا ہے بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جنات اور انسانوں کے درمیان،
اسی لیے جب کپڑے تبدیل کرے انسان، کپڑے اتارتا ہے، بدلتا ہے، تو کہے بسم اللہ، تاکہ جنات دیکھ نہ سکیں، شیاطین دیکھ نہ سکیں. یہ بہت اہم ہے. تو نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے کہو بسم اللہ، اور پھر ایک دعا پڑھو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ مجھے اور میری بیوی، ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھیں، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ ہمیں اولاد عطا فرمائیں تو اس اولاد کو بھی آپ شیطان سے محفوظ رکھیں. یہ ایک دعا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کریں تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو، اس بچے کو شیطان سے محفوظ رکھیں گے. اب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کی اولاد پہ شیطان ویسے حملے نہ کر پائے جیسے کہ کسی عام انسان پہ کرتا ہے جو کہ اللہ کی حفاظت میں نہ ہو. تو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ بچے کا حق ہے